السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ سورۃ انعام جاری ہے۔ 44 یعنی 44 آیات ہو گئی ہیں۔ 45 یعنی 45 نمبر آج ہم نے کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقطع پس کاٹ دی گئی، دابرہ جڑ، قوم الذین قوم کے ان لوگوں کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو رب ہے جہان والوں کا۔ کل کہہ دو، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ اگر لے جائے اللہ تعالیٰ، سمعکم تمہارے کان، یا تمہاری سماعت لکھ لیں، تمہاری سماعت، وابصارکم تمہاری بصارت، ختم اور مہر لگا دے، اللہ قلوبکم تمہارے دلوں پر، من اللہ کون معبود ہے، غیر اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، یاتیکم بھی جو آئے تمہارے پاس اس کے ساتھ، انظر دیکھو، کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، آیاتی نشانیاں، ثم ہم یصفون پھر وہ روکتے ہیں، قل ارأیتکم کہہ دو کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ عذاب اللہ تعالیٰ کا، بغتتاً اچانک، و جہرتاً یا سامنے، حل یہلک نہیں ہلاک کی جاتی، الا القوم الظالمون مگر قوم ظالم، وما نرسل المرسلین اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، فمن آمن پس جو کوئی ایمان لے آئے، واصلہ اور اصلاح کرے، فلا خوف پس نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، میرے لکھانے کے دوران نہ ذرا بولیں،
ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہمارے احکام کو، یمسہم العذاب، چھوئے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ تھے نافرمانی کرتے۔ جب وہ پیچھے تھا کہ وہ خوش ہوتے ہیں جو انہیں دیا گیا، اور اچانک ان کو پکڑ لیا عذاب، تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے جان والوں کا۔ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت لے جائے، یعنی کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن بصارت اور سماعت اللہ تعالیٰ چھین لے اور تمہاری دل پر مہر لگا دے، تو کون معبود ہے سوائے اللہ کے جو تمہارے پاس یہ لے کر آئے گا؟ یعنی یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ کان ہوتے سنا نہ جائے، آنکھیں ہوتے دیکھا نہ جائے، اور دل ہو اور لیکن دل میں عقل نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو کون معبود ہے تو تمہارے پاس یہ لے کے آئے گا؟ دیکھو کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں، پھر وہ روکتے ہیں۔ یعنی ہم اس طرح پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں گمراہی چھوڑ کے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ خود بھی مان لیں، دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، خود بھی نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اب کہا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ جب یہ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، تو اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے اللہ کا اچانک یا سامنے، تو صرف ظالم قوم کی ہلاک کی جاتی ہے۔ یعنی پہلے قوموں کے حالات سے تم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا جنہوں نے اللہ رسول کی باتیں نہیں مانی، جنہوں نے باتیں مانی وہ نجات پا گئے، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کر۔ یعنی وہ تمہیں بتاتے ہیں رسول کہ اچھے اعمال کرو گے تمہاری خوشخبری ہے، اگر باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں کہ باز آ جاؤ ورنہ عذاب آئے گا۔ اور ان کے آنے کے بعد جو کوئی مان لا کے اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، لیکن جو ہمارے حکام کو جھٹلائیں گے تو ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ اب 27واں پارہ دیکھ لیں۔ دو سے پلٹ گئی ہیں آپ۔ 27واں پارہ جو ہے سورۃ النجم جاری ہے، 29 یعنی 29 آیات ہو گئی ہیں، 30 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ ذالک، یہ مبلغہم، ان کی پہنچ ہے، من العلم، علم کی، ان ربک، بے شک آپ کا رب، وہ عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن، اس کو جو ضل گمراہ ہو گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہ عالم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بمن، اس کو جس نے اہتدیٰ، ہدایت پائی، وللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ، تاکہ بدلہ دے اللہ نہیں، تاکہ بدلہ دے اللہ زینہ، ان لوگوں کو، اساؤ، جنہوں نے برا کیا، بما عملوا، اس کا جو انہوں نے عمل کیے، ویجزی اللہ زینہ، اور بدلہ دے ان لوگوں کو،
आसनों जिन्होंने नेकी की, बिलहुस्ना अच्छाई के साथ। अल्लाज़ीना वो लोग यज्तनिबूना जो बचते हैं, कबाइर अल इस्म बड़े गुनाहों से, वल फ़वाहिश और बेहयाइयों से, इल्ला लमम सिवाय सगीरा गुनाहों के। इन्ना रब्बका बेशक आपका रब वासिउल मग़फ़िरा वसी बख्शिश वाला है, वो आलम वो ज़्यादा जानता है, बिकुम तुमको, इज़न शाकुम जब उसने पैदा किया तुमको, मिनल अर्ज़ी ज़मीन से, वइज़ अंतुम और जब तुम, अजिन्नतुन बच्चे थे, फी बतूनी पेटों में, उम्महातिकुम अपनी माँओं के, फला तुज़क्कू पसना तुम पाक समझो, अनफुसकुम अपने आप को, हुवा आलमु वो ज़्यादा जानता है, बिमन इत्तका उसको जिसने परहेज़गारी की, अफ़रअय्ता अल्लज़ी क्या पस तूने देखा उस शख्स को, वल्ला जिसने मुँह मोड़ा, या जो फिर गया लिख लें, उस शख्स को जो फिर गया, वह आता और दिया, कलीलन कम, वाक़दा और रोक लिया, आइंदा हो क्या उसके पास, इल्मुल गैब इल्म है गैब का, फवा युरा बस वो देखता है, अब अमलम युनब्बा क्या नहीं उससे खबर दी गई, बिमा उसकी जो फी सुहफ़ी सहीफ़ों में है, मूसा अलैहिस्सलाम के, व इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, अल्लाज़ी वफ़ा वो जिसने वफ़ा की, अल्लाह के ना तज़िरु बोझ उठाएगा, वाज़िरतुन बोझ उठाने वाला, विज़रा उख़रा बोझ किसी दूसरे का, वन लैस और ये कि नहीं है, लिल इंसान के लिए, इल्ला मासा मगर जो उसने कोशिश की, वरना साया हो और ये कि उसकी कोशिश, ये कि उसकी कोशिश की सौफा युरान करीब कदर की जाएगी, देखी जाएगी यानी कदर की जाएगी कि अल्लाह ताला उसको देख लेंगे। सुम्मा युजज़ाहु फिर वह बदला देगा उसको, जज़ाउल वफ़ा बदला पूरा पूरा, वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा और ये कि तेरे रब की तरफ इंतहा है,
ورنہ ہوا کا، اور یہ کہ وہ ہنساتا ہے باب کا اور رلاتا ہے، ورنہ ہوا ماتا واہیا، اور یہ کہ وہ زندہ مارتا ہے، واہیا اور زندہ کرتا ہے، ورنہ اور یہ کہ اس نے خلق زوجین پیدا کیے جوڑے، ذکر والانثی مرد اور عورت کے، من نطفۃ بوند سے، اس تمنا جب ٹپکائی جاتی ہے، ورنہ علیہ نشأۃ الاخری، اور یہ کہ اس پر نشأۃ الاخری پیدا کرنا ہے دوسری مرتبہ، ورنہ اغنا واقنا، اور یہ کہ وہ غنی کرتا ہے، واقنا اور مفلس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ وہ ہماری یاد سے منہ موڑ کے دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ ان کے علم کی اتنی پہنچ ہے، یعنی وہ آخرت کی توجہ نہیں دیتے، ان کے علم اتنی یہاں تک یہ ہے کہ بس دنیا ہی میں مگر رہ جاتے ہیں، اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور زیادہ جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت پہ، اور سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین میں ہے، کیونکہ اختیار سارا اللہ کے پاس ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی اس کا جنہوں نے عمل کی ہے، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی اچھائی کے ساتھ، اور جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، سوائے صغیرہ گناہ کے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر ان کے بڑے گناہوں کو یعنی جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے نا، تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جیسے آتا ہے نا ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ جن کی حد ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو جو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے اس وقت معاف کر دیتے ہیں جب بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اور وہ یہ صغیرہ گناہ معاف بھی کیسے ہوتے ہیں؟ نمازوں کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، اور بے شک آپ کا وسیع بخشنے والا ہے، یعنی آپ کے رب کی وسیع بخشش ہے کہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، چونکہ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، چھوٹے تو بہت ہی زیادہ گناہ ہیں، اور الحمدللہ اپنی طرف سے بڑے گناہ سے تو ہم بچے ہوئے ہیں، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، جب تم بچے تھے ماں کے پیٹوں میں، تم اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، یعنی جس کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے اس کا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، تم اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جس نے پرہیزگاری کی، اور کہا کیا اس کو تو نے دیکھا کہ جس نے منہ موڑ لیا پھر گیا، یعنی جب اسے ہدایت کے پاس آئی تو اس کے پاس نہیں آئے بلکہ پھر گیا، اور دیا کم اور روک لیا، یعنی اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بخل کیا، اور یہ ڈر کے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا اس نے اس کو روک لیا، اور جو اپنے بخل کرتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اسی کا توق بنا کے انہیں پہنا دیں گے، اور اسے آگ میں تپا کے ان کی پشت اور پہلوں کو داغا جائے گا، تو جو اب کم دے کے زیادہ روک لیتا ہے وہ یہ نہ سمجھے اس کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہی جو مال ہے استغفر اللہ لا ينبذن فی الحطمہ، اسے حطمہ میں پھینکا جائے گا، یعنی یہ مال کسی صورت نہ مال نہ اولاد کوئی بھی کام نہیں آئے گا اس دن، تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ بس وہ دیکھ لیتا ہے، یعنی اسے یہ سمجھتا ہے کہ جب میں نے روک لیا تو میرا فائدہ ہوگا اس میں، تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ اللہ نے تو یہی بتایا ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اس کے لیے فائدہ نہیں ہوگا، جو صدقہ کرتا ہے وہ اسے فائدہ دے گا، تو کیا انہیں خبر نہیں دی کہ جو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے، یعنی ان کے صحیفوں میں یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو اللہ نے مال دیا اس کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، اور انہوں نے وفا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہہ دیا میں اپنے رب پر اسلام لائے تو اس پر پورے اترے، اسی موقع پہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، تو کیا انسان کے لیے ہے؟ یعنی نہیں ہے انسان کے، مگر جس نے کوشش کی، یعنی جیسا وہ عمل کرے گا، پیچھے آپ نے پڑھ لیا نا، جو برے عمل کریں گے اللہ اس کے مطابق انہیں بدلہ دے گا آج ہی سبق میں، اور جو اچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اچھے دے گا، تو انسان کے لیے وہی ہے جس نے کوشش کی، آخرت کوشش سے ملنی ہے، دنیا اللہ نے جتنی لکھ دی اتنی ملنی ہی ہے، محنت تو کرنی ہے، یعنی تلاش تو کرنا ہے معاشرے کی، جتنا اللہ نے لکھا اتنا ملنا ہے، لیکن آخرت کے لیے جتنی کوشش کرو گے اتنا ملے گا، بلکہ اس سے بڑھ کے ملے گا، ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ
700 गुना तक भी दे सकते हैं, क्योंकि बुराई का बदला उतना ही मिलेगा। मुझे कि उसकी कोशिश की कदर की जाएगी, यानी जो वो कोशिश करते हैं अल्लाह ताला उसकी कदर करने से मुराद ही है, उसका बढ़ा चढ़ा के बदला देंगे। फिर बदला देगा, उसका बदला पूरा पूरा। ये कि तेरे रब की तरफ इंतहा है, यानी उसकी तरफ जाना है। बेशक वही हंसाता और रुलाता है, वही ज़िंदगी देता, मौत देता है, यानी सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। खुशी, गमी, ज़िंदगी, मौत सब अल्लाह के हाथ में है। उसने जोड़े पैदा किए मर्द औरत के, बूंद से जब टिपकाई जाती है, यानी वही बात क्या उसकी पैदाइश क्या है कि बूंद से इब्तदा होती है, और किस तरह वो जमा हुआ खून को उसका लोथड़ा हड्डियाँ बना के जीता जागता इंसान बन जाता है। और ये किस तरह हमारी तरफ दोबारा पैदा करना भी है, यानी जब हम पहले पैदा कर सकते हैं एक बूंद से, जब कोई नमूना भी नहीं था सामने, अब तो नमूना है ना ऑलरेडी, जो बना हुआ है वो फोत हुआ, उसको दोबारा कौन कह के अल्लाह ने ज़िंदा करना है। और ये कि वही गनी भी करता है और मुफलिस भी करता है, यानी इससे पता चला ये कि सारी कुदरत अल्लाह ही के हाथ में है, और हमें उसी पर भरोसा करना है, उसी पर ईमान लाना है, ताकि अल्लाह ताला हमारे जो है दुनिया और आखिरत अच्छी कर दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस्वा शती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।